ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حضرات اور معزز خواتین، آج کے اس سبق میں انشاءاللہ سورۃ التکاثر کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ سورۃ التکاثر اس کا نام رکھا گیا ہے اس سورت کی پہلی آیت سے، الہاکم التکاثر۔ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے تکاثر نے۔ تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے میں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم مر جاتے ہو، تمہارے پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں، یعنی مرنے کے قریب ہو جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عن قریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہو تو ایسا نہ کرتے۔ ثم لترونها عین الیقین، لترون الجحیم، یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ تو یہ دیکھنے کو مختصر سی صورت ہے، اس کے اندر جو معانی بیان فرمائے گئے ہیں اور انسان کو متوجہ کیا گیا ہے اور اس کو ڈرایا گیا ہے اس بات سے کہ وہ غافل نہ ہو جائے، اللہ کی ذات سے وہ غافل نہ ہو جائے، اس صورت میں انسان کو اس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سب سے شروع میں؟ کہ تمہیں غافل کر دیا کس چیز نے؟ التکاثر، تکاثر کا لفظ آیا ہے۔ تکاثر کا مطلب کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی کوشش کرنا دنیاوی ساز و سامان میں، کہ فلاں شخص کے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے اور اب میں اس سے بڑی پراپرٹی کر کے دکھاؤں گا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ تکاثر کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر وقت کثرت کی طلب رہے، زیادتی کی، کسی نہ کسی طرح میرا مال زیادہ ہو جائے، میری پراپرٹی زیادہ ہو جائے، ہر وقت کی اس کو طلب رہتی ہے کثرت کی۔ نماز میں ہے وہاں پر بھی اس کو یہی خیال آتا رہتا ہے۔ تو گویا سر پر سوار کر لیا اس نے اس دنیا کو، اس دنیا کی زندگی کو، دنیا کے کمانے کو سر پر سوار کر لیا، ہر وقت اسی کی لگی رہتی ہے۔ اور تیسرا تکاثر کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے سے فخر کرنا،
کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس تو خالی بائک ہے، ہمارے پاس تو جو ہے 4 ویلر بھی ہے، کار بھی ہے، تم کیا جانو ہمارا حال، تم ہمیں ہلکے میں لے رہے ہو، نگاہیں نیچے رکھ کے بات کرو، تمہارے پاس تو جو ہے پراپرٹی بھی نہیں ہے، ہمارے تو 2 مکان نوئیڈا میں ہے اور 2 مکان دہلی میں ہے، اور ہماری 50 بیگھہ زمین اپنے گاؤں میں ہے۔ تو یہ سب باتیں بیان کرنا، فخر کرنا، لوگوں کو بتانا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، تو اس چیز کی کثرت نے تو تین چیزیں ہوئی۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص و ہوس، کوشش۔ نمبر 2، مال زیادہ ہو جائے اس کی طلب، ہر وقت مال کی فراوانی کی طلب۔ نمبر 3، فخر کرنا، گھمنڈ جس کو بولتے ہیں، گھمنڈ، ایک دوسرے پر فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے، صرف اپنوں پر نہیں، اپنے آباء و اجداد پر بھی فخر کرنا کہ ہمارے باپ تو ایسے تھے، 200 بیگھہ ان کی زمین تھی، ہمارے باپ نے اور ہمارے دادا نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تمہارے باپ ایسے تھے۔ تو اس طرح فخر جتانا، مردوں پر فخر کرنا اور مال کی کثرت کی ہوس رکھنا، اس سب چیز نے غفلت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ برائیاں ہیں تو یہ چیز یقیناً تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، اس چیز نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ مقابر قبرستان کو بولتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہو، تمہارے پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں، 80 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو کس چیز کی ہوس رہتی ہے؟ کہ اب بھی مال کمایا جائے، پریشان کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، مسجدوں میں آ کر خاص طور سے پریشان کرتے رہتے ہیں، 70 سال 80 سال کے ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو، تمہارے پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہاری یہ ہوس نہیں جاتی، مال کمانے کی جو ہوس ہے یہ نہیں جاتی، اور یہ جا بھی نہیں سکتی۔ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے کہ مال کی جو حرص ہے، ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہو کسی انسان کے بارے میں کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بس مجھے تو کافی ہے، مجھے جتنا، اس پر شکر تو ہو سکتا ہے کہ اس پر انسان شکر ادا کر لے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے بہت دیا ہے، لیکن اس سے اس کے دل کی پوچھی جائے کیا تمہیں اور کچھ چاہیے، تو یقیناً وہ جو ہے کہے گا کہ بس تھوڑا سا جو ہے ایک اور گھر ہو جاتا، اور ایک ہمارے پاس گاڑی آ جاتی، اور تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا تھوڑا سسٹم بن جاتا، تھوڑا ایک ٹور ہم جو ہے دبئی کا لگا لیتے، یا ایک ٹور ہم کسی اور جو ہے جگہ کا لگا لیتے۔ تو انسان کا اندر کا جو مزاج ہے، جو نفس ہے، وہ کبھی نہیں بھرتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، باقاعدہ حدیث شریف میں انسان کے اس نیچر کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ لو ان لابن آدم وادیین من مال، کہ اگر انسان کو 2 پہاڑ مل جائیں سونے کے، مال کے 2 وادی مل جائیں، 2 پہاڑ مل جائیں بڑے بڑے سونے کے مال، ایسے نہیں پتھر وتھر کے، سونے کے، لتمنا وادیا ثالثا، کیا فرمایا کہ وہ ضرور بھی ضرور تیسرے پہاڑ کی تیسری وادی کی تمنا کرے گا، کہ 2 ہے ایک اور ہو جاتا بس۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کیا فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، انسان کا منہ، اس کی ہوس جو ہے اس کو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے تو ہوس ختم ہو جائے گی، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔
بلکہ اس کی موت جب وہ جو ہے مر جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو یہی مٹی اس کی ہوس کو ختم کر سکتی ہے۔ اس وقت تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کی جو ہوس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا رخ انسان کی اب یہ تو طے ہو گیا کہ ہوس رہے گی، لیکن اس کا رخ ہم اچھی چیزوں کی طرف موڑ دیں، ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ مال کمائیں، لوگوں کے حقوق ادا کر کر کے ہم جو ہے مال کمائیں، حرام مال سے بچیں، حلال کمانے کی فکر کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ کیا فرمایا فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں اللہ نے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو کیا کہا؟ شیطان کا بھائی۔ فضول خرچی یہ نہیں کہ جو ہے ہمارے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو اس کو جو ہے سمپل سا ایک کپڑا دلوا دیا، یا اس کو نئی کپڑا دلوایا کہ رہنے دو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، یہ فضول خرچی نہیں، بلکہ جہاں پر ضرورت نہ ہو، مثال کے طور پر آپ جو ہے ناچ گانے میں پیسے لٹا رہے ہیں تو یہ فضول خرچی نہیں ہوئی، فضول خرچی کے ساتھ ساتھ یہ تو گناہ بھی ہوا۔ تو فضول خرچی یعنی فالتو کا خرچ کیا جائے، حساب بھی تو دینا ہے نا اس مال کا۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرنا بھی ہے نہیں آپ جیسے چاہے اڑائیں اس کو، بلکہ اس کا حساب دینا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو ہے انسان کا پیٹ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی ساری جو ہے خوب پیسہ کمایا، نمبر 1 امیر رہا، کئی سال تک وہ جو ہے ٹاپ 10 میں نمبر 1 پر رہا مالداری میں، لیکن جب اس کی موت آ جاتی ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے، اس کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت نہیں ہے، تو موت کے بعد اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہماری جو ظاہری نگاہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ تو موت کے بعد بند ہو جائے گی، لیکن جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ فوراً کیا سوچے گا آدمی کہ ارے کیا چیز جمع کرنے کی تھی، ہمیں تو جو ہے ذخیرہ آخرت جمع کرنا تھا۔ پیسہ گیا، پیسہ کما لیا، سب پیچھے چھوڑ کے جو ہے میں اب قبر میں جا رہا ہوں یا مجھے جلایا جا رہا ہے، جو بھی اس کا حشر کیا جائے اس کے مذہب کے مطابق۔ اس کے ساتھ پیسہ نہیں جاتا ساتھ ساتھ کہ پیسہ بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ اگر پیسے کو آپ لے بھی جاتے ہیں تو کیا کام آئے گا؟ وہ کچھ نہیں کام آئے گا، پیسہ بھی جلا دیجیے۔ تو کیا سوچے گا وہ مرنے کے بعد کہ مجھے تو جس چیز کو جمع کرنا تھا وہ تو میں نے جمع ہی نہیں کیا، کسی اور چیز کے جمع کرنے میں تو ساری زندگی میں نے لگا دی۔ بڑا پچھتاوا ہوگا، بہت افسوس ہوگا کہ کہاں میں نے اپنی زندگی ختم کر دی، کس چیز کو حاصل کرنے میں نے اپنی زندگی گزار دی۔ پھر یہ نہیں کہ اس کے مرنے پر بہت زیادہ غم کیا جا رہا ہے، پورے جو ہے امت اسلامیہ اور لوگ جو ہے بہت افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے فلاں شخص مر گیا۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو دین کے کام میں لگا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ یقین جانی آپ کی شخصیت تو اس دنیا سے جا سکتی ہے، لیکن آپ کے کارنامے، آپ کی یادیں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی، لوگ یاد کریں گے۔ تو اصل کیا ہے
کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، وہ ایسے کارنامے کرے، ایسے اعمال انجام دے جو لوگوں کی بھلائی کا اور لوگوں کے نفع کا سبب بنے، تو اس پر انسان کو مرنے کے بعد افسوس نہیں ہوگا۔ افسوس کس شخص کو ہوگا مرنے کے بعد؟ کہ جس نے آخرت کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا ہوگا۔ ساری زندگی انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ حدیث شریف میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، مالی مالی مطلب میرا مال میرا مال، کہ میرے پیسے میرے پیسے، میری پراپرٹی۔ لیکن حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کہ مال تو بس وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور خرچ کر دیا، جمع کر کے آپ نے رکھ رکھا ہے، بینک میں رکھ رکھا ہے، تو اس مال سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے آگے کام آئے، لیکن اصل مال حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ اصل مال وہ ہے جو کھا لیا اور جو خرچ کر دیا، اصل وہ ہے مال۔ جو پیسہ وقت پر کام نہ آئے اس پیسے کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں، کسی کام کا نہیں ہے، وقت پہ کام نہیں آ رہا ہے پیسہ۔ آپ کو ابھی مثال کے طور پر جو ہے آپ کو ایمرجنسی میں جو ہے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا لوگوں کے پاس ادھار ہے، بہت زیادہ ادھار ہے، وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، 1 مہینے کے بعد کا وعدہ کیا ہے، تو آپ اس 1 مہینے کے بعد کیا کر لیں گے؟ ضرورت تو آپ کو اب ہے۔ تو مال کی حقیقت کیا ہے؟ جو کھا لیا وہ ہے اصل مال۔ آگے فرمایا او لبست فابلیت، کپڑا وہ ہے جو پہن لیا، سجا کر الماری میں رکھ دیا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ کپڑا وہ ہے جو پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، یہ نہیں کہ کپڑے جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، ڈھیر لگا دیے کپڑوں کے۔ خواتین کا عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑوں کے ڈھیر ہیں، لیکن پھر بھی یہ رہتا ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور دیکھیں کہ کون سا پہنوں، جب پہننے کا وقت آتا ہے کہ کون سا جوڑا پہنوں، اتنے زیادہ ہیں کہ کون سا پہنوں، اور ویسے کہ پہننے کے لیے نہیں ہے، کوئی اچھا سا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا حدیث میں؟ کپڑا وہ ہے جو پہن لیا، مال وہ ہے جو کھا لیا، وہی اصل فائدہ مند ہے۔ باقی بچا کر رکھنے سے کسی کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ حدیث شریف سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ کہ بچا کر رکھنا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ آگے فرمایا او تصدقت فامضیت، یا پھر مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ آگے کہاں بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارے پاس سے ضائع نہیں ہوا، ہمارے پاس سے نہیں گیا وہ، بلکہ آگے جا کر وہ اسٹور ہو گیا۔ آپ صدقہ کر دیجئے۔ انسان کو عادت بنانی چاہیے صدقہ کرنے کی۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ اگر آپ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں اور آپ کو جو ہے کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی مرض بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ کسی کو 10 روپیہ دے دیا، 20 روپیہ، اللہ کے یہاں 10 روپیہ اور 1 روپیہ کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 روپیہ کیوں دیا، بڑی اہمیت ہے 1 روپیہ کی بھی۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ 1 روپیہ کا فائن لگایا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کی عزت 1 روپیہ میں، سپریم کورٹ کی بے عزتی کی گئی تھی تو اس کی عزت 1 روپیہ کی ہے۔ اب تو خالی دنیا ہی میں 1 روپیہ کی عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس سے زیادہ عزت ہے 1 روپیہ کی۔ تو آپ وہ 1 روپیہ یا
10 روپئے جیسا بھی آپ چاہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اسٹور کر لیں، ذخیرہ کر لیں، اس 1 روپئے کو۔ ما عندکم ینفد، قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کروڑوں روپے آپ کے پاس سب کے سب ختم ہونے والے ہیں یقیناً۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے وہ بچے اس کو جو ہے وہ کریں گے، خرچ کریں گے، تو وہ خرچ ہونا ہی ہے۔ لیکن وما عند اللہ باق، جو اللہ کے یہاں آپ نے کریڈٹ کروا دیا اللہ کے اکاؤنٹ میں، مان لیجیے آپ اپنے اکاؤنٹ میں جو قیامت کے دن کھلے گا، لین دین اس میں آپ دنیا میں نہیں کر سکتے، قیامت میں جب آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا وہاں اگر آپ نے اس کو اسٹور کر دیا تو وہاں آپ کو اس سے کئی گنا ملے گا۔ وما عند اللہ باقٍ، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا ہم ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ تو اصل مال کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی کمائے، کمانے سے منع نہیں ہے، کمائے، فضول خرچی نہ کرے، جائز ضرورتوں میں اس کو خرچ کرے، ہر وقت ذہن اس کو جمع کرنے میں، اس کو گننے میں نہ لگاتا رہے، جیسے کہ پیچھے آیا تھا الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور بار بار اس کو جو ہے گنتا رہا، تو یہ نہ کرے، اور حقوق ادا کرتا رہے، فرائض سے غافل نہ ہو، تو اس مال کے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس مال پر یہ سب وعیدیں نہیں ہیں۔ تو اصل کیا کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر فخر نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی حقارت نہ کی جائے، تحقیر نہ کی جائے، تذلیل نہ کی جائے، اور صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ بچے آپ کے اگر محفوظ رہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے بچوں کی طرف سے جو ہے صدقہ کر دیجیے، خدا نہ کرے کہ کوئی آفت جو ہے نازل ہو جائے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ جائے، 10-20 روپے آپ روزانہ صدقہ کریں، یا جیسا آپ کا موقع ہو اس طرح آپ کریں صدقہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، اور جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آپ جو ہے جا رہے ہیں، بائک سے جا رہے ہیں، آگے آپ نے دیکھا کہ جو ہے فوراً آپ کے جو آگے ٹرک تھا وہ سائیڈ میں پلٹ گیا، اور آپ اوورٹیک کرنے والے تھے لیکن آپ نے اوورٹیک نہیں کیا، آپ بچ گئے، آپ کی جان بچ گئی۔ تو یقیناً یہ جان جو بچی ہے کسی نہ کسی بلائی کا یہ بدلہ ہے۔ آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی کی ہوگی، کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما دیا۔ تو ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو بھی وبا ہو، مصیبت ہو، اس سے ہم محفوظ رہیں۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ اصل میں یہاں پر خطاب جو ہے کفار قریش سے بھی ہو رہا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا ان کا تصور تھا ہی نہیں۔ کیا مانتے تھے؟ کھاؤ پیو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ قیامت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی انہیں کون زندہ کرے گا پھر دوبارہ؟ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو یہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو جب اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی تو اس میں کیا کہا انہیں؟ کہ تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ایک بار پھر کہا، ڈبل کہہ دیا کہ پھر سن لو، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ آپ بات کیجئے کسی سے، کوئی اگر نہیں سننا ہے، یا اگر وہ سننا ہے لیکن آپ زور دینے کے لیے کیا بولتے ہو؟ ذرا کان کھول کر سن لو،
سن رہے ہو؟ ذرا کان کھول کر سن لو، کل سے مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں ملنے چاہیے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ آج میں نے تجھ کو وہاں بیٹھے دیکھا، فلاں جو ہے فلاں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کل سے میں وہاں نہ دیکھ لوں۔ سن رہے ہو؟ تو وہ والا انداز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر سن لو، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لترون الجحیم، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ کیا فرمایا؟ یقین کر لو، دوزخ دیکھنی ہی دیکھنی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ دوزخ کا انکار کر کے بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، دوزخ ضرور دیکھو گے۔ پھر فرما دیا، دوبارہ اسی پر تاکید کر دی، ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ کتنی کتنی بار اللہ تعالیٰ زور دے کر کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سب سے آخری آیت میں ارشاد فرمایا پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا حق ادا کیا۔ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، اللہ نے آپ کو اچھی صحت دے رکھی ہو، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال دے رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیسی پرورش کی، کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی، کیا ان کو میری یاد دلائی کہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی سوال ہوگا، بچوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہمارے ناک جو ہے، ہماری آنکھ جو ہے، ہمارا دل جو ہے، کان جو ہے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ انسان کی زبان تو بند کر دی جائے گی، لگام دے دی جائے گی زبان کو۔ الیوم نختم علی افواہہم، کیا فرمایا؟ ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، اسٹامپ، مہر لگا دیں گے، منہ بند۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ، ان ہاتھوں نے کیا کیا یہ سب بتائیں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، کہاں کہاں چل کر گئے تھے، اچھائیوں کی طرف گئے تھے یا برائیوں کی طرف گئے تھے، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمارے اعضاء جواب دیں گے، ہمیں جو ہے وہاں پر جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ انسان زبان سے ہی تو جھوٹ بول سکتا ہے، اگر جو ہے ہر پارٹ ہماری باڈی کا خود ہی بولنے لگ جائے تو کیا جھوٹ بولے گا؟ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کیا فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ میں جو ہے کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پہ کیا نعمت ہے۔ ایک وہ انسان جو مزدور ہو، وہ روزانہ کے بس خالی 200 سے 300 روپئے کماتا ہو، اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے، تو انسان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، کس قدر بڑی نعمت ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے لیکن اسے رات کو نیند نہیں آتی، اس کا کچھ اندر سسٹم خراب ہو گیا ہے، یا جو ہے کوئی اور اس کو پریشانی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک مزدور ہے جو صرف 200 روپئے کماتا ہے لیکن اس کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، کس قدر بڑی نعمت ہے۔
ایک آدمی ارب پتی ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں اس کے، وہ اس کی بینائی چلی گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، لیکن ایک مزدور ہے جس کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں، اس کو چشمہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، تو اگر وہ ارب پتی آدمی اس مزدور کے پاس آئے اور کہے کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے جتنا دو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، یہ تو ہے نہیں کہ ایک آنکھ سے 1 کلومیٹر دکھتا ہے تو دو آنکھ سے 2 کلومیٹر دکھے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ اس مزدور سے کہے کہ میں تمہیں 5 کروڑ روپیہ دے دیتا ہوں، تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، اب کتنا ہی غریب انسان ہو، کتنا ہی گرا ہوا انسان ہو، لیکن کیا وہ اس بات پر تیار ہو جائے گا کہ میں اپنی آنکھ دے دوں؟ تو کیا اب بھی وہ غریب ہوا؟ اس کے پاس 5 کروڑ، ایک آنکھ کے 5 کروڑ، ایک آنکھ کے 10 کروڑ، تو یہی ہو گئے بالکل معمولی سی قیمت کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے، کس قدر اربوں روپے کی صحت ہے، وہ صحت نہیں خریدی جاتی، روشنی نہیں خریدی جاتی۔ تو اسی آنکھ سے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے یہی آنکھ۔ اب آنکھ نعمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے، اب تو فل جو ہے ہمارے مزے ہیں، نعمت ہی نعمت ہے، نہیں، یہ نعمت زحمت بھی بن سکتی ہے ہمارے لیے۔ اب آپ سمجھیں کہ آنکھ زحمت کیسے بن جائے گی؟ بھئی اسی آنکھ کے دو پہلو ہیں، اگر آنکھ کے ساتھ ہدایت ہے، ہدایت یعنی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ ایک مطیع اور فرمانبردار بیٹے کا یا بیٹی کا اپنے والدین کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا۔ تو اس آنکھ سے روزانہ جو ہے آپ کتنے حج کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر 70 بار دیکھیں، ماں باپ تو سامنے رہتے ہیں، آدمی 70 بار دیکھ سکتا ہے، 100 بار دیکھ سکتا ہے، تو اگر 70 بار دیکھیں تو کیا 70 حج کا ثواب ملے گا؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 70 بار حج کا ثواب دے گا، اگر محبت بھری نگاہوں سے ایک مطیع و فرمانبردار، مطیع و فرمانبردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی ماننے والا، ماں باپ کی ماننے والا، اسے ہی بولتے ہیں، اگر وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہی آنکھ جو ہمارے نعمت ہے، اس کے ساتھ ہدایت ہے، تو دیکھیے کس قدر ہم اس سے ثواب کما رہے ہیں، روزانہ ہم حج کر رہے ہیں، لیکن یہی آنکھ اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، بد نظری کرتے ہیں، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں، کسی پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں، یا پھر کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں کہ بہت خراب آدمی ہے، بہت یہ تو ویسا آدمی ہے، تو یہ بھی گویا بد نظری ہوئی۔ صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو برہنہ ہی دیکھ رہے ہیں، وہی جو ہے وہی ہوئی، بد نظری ہوئی۔ اگر آپ کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، حقارت سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بد نظری ہے۔ تو یہی نعمت ہمارے لیے زحمت بن جائے گی، پھر اس نعمت سے ہمیں دیکھیے پھر جو ہے قیامت کے دن کیا کیا عذاب دیا جائے گا، کیا کیا تکلیفیں دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگوں کو اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو وہ کون کون سی ہیں دو نعمتیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے الصحۃ والفراغ، صحت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے دے تو آدمی عام طور سے اس کی قدر نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں اور واقعی ہم نہیں کرتے، لیکن حدیث میں بھی باقاعدہ انسان کا یہ نیچر بتایا گیا ہے، یہ فطرت ہے کہ صحت کے بارے میں انسان جو ہے وہ بہت غافل رہتا ہے،
بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہے، لیکن انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ اور دوسرا فراغ، یہ وقت آپ کو مل جاتا ہے خالی اللہ کی عبادت کرنے کا، آپ کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو توفیق ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی تو گویا توفیق نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری عشاء کی نماز بھی ایسی مقبول نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے ہمیں فجر کی توفیق نہیں ملی۔ اس سے بھی ہم اپنی نمازوں کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے بعد ہمیں دوسری نماز مل رہی ہے تو یقین جانیں کہ آپ کی پہلی نماز قبول ہو رہی ہے اور آپ کو توفیق مل رہی ہے۔ توفیق الہی سے سب کچھ ہوتا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تفسیر سن رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے وقت کو اللہ نے اس وقت کے لیے فارغ کیا، 9:30 بجے آپ کو اللہ نے فری رکھا، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ تو دو نعمتیں، صحت اور فراغی وقت کا فارغ ہونا، تو ان دو چیزوں میں انسان عام طور سے دھوکے میں رہتا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ تو حدیث شریف میں باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو ضرور بھی ضرور، لتسألن، نون پر تشدید آ جائے اور پھر زبر آ جائے اور اس سے پہلے لام، سب سے شروع میں لام آ جائے، لتسألن۔ تو عربی زبان میں یہ جبھی آتا ہے جب کسی بات پر بہت ہی زیادہ زور دینا ہو، فل موٹیویٹ ہو کر آدمی یہ بات کہہ رہا ہو اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہو، تب یہ دو لفظ لائے جاتے ہیں، تشدید والا نون اور شروع میں لام، لتسألن، ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ کوئی شک نہیں ہے، آدمی جان نہیں بچا سکتا۔ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، مال کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں خرچ کی، کس چیز میں عمر گزار دی، ناچ گانے میں جو ہے عمر گزار دی، یا پھر دوسرے جو گیمز تھے ان کے کھیلنے میں جو ہے پوری عمر گزار دی۔ کیا میری عبادت کے لیے بھی کبھی وقت نکالا؟ دن میں 5 نمازیں فرض تھیں، ان کے لیے بھی کبھی وقت نکالا؟ کس چیز میں عمر آخر تم نے دی، ضائع کی؟ یہ میں نے عمر دی تھی۔ تو سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس صورت کی یہ تفسیر ہوئی، اس کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث شریف کے اندر، اس صورت کے پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ یعنی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہا کہ الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیۃ فی کل یوم، کہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتا؟ 1000 آیتیں، ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 6666۔ تو کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتا؟ قالو، صحابہ نے فرمایا، ومن یستطیع ذلک، کہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ 1000 تو بہت ہوتی ہیں، اور تو روزانہ کون پڑھے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، کیا تم الہاکم التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تو گویا الہاکم التکاثر کا پڑھنا یہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے فرمایا تھا۔ لیکن اگر ہم اس کا ثواب کب ملے گا؟ اگر ہم یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ ہاں حدیث شریف میں آیا ہے اس سورت کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے،
تب ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ جس طرح قل هو اللہ احد کے بارے میں نے بتایا تھا اخلاص کے کہ اس کا پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تہائی قرآن یعنی 33% قرآن گویا آپ نے پڑھ لیا اگر سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح الہاکم التکاثر، یہ اگر آپ پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کہ حدیث میں آیا ہے، تو گویا آپ 1000 آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس صورت میں جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے نعمتوں کے بارے میں، تو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مال کی حرص و ہوس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اس کی حرص سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی صاحب کو کچھ پوچھنا ہے؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، سمرین افضل انمیوٹ کر لیجیے۔ اپنے ہینڈ سے انمیوٹ کر لیجیے۔ نہیں ہو رہا ہے۔ بشرا، وعلیکم السلام۔ اچھا، میں یعنی کثرت کی طلب اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ جی جی، تینوں جی، صرف دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہی آگے ایک سے دوسرے کے بڑھنے کو مضموم ہے۔ باقی دینی معاملات میں اگر کوئی شخص جو ہے تہجد کی صرف 4 رکعت پڑھتا ہے تو آپ اس کے بجائے 10 پڑھیے، کوئی شخص 1 پارہ پڑھتا ہے تو آپ 2 پارے پڑھیے۔ تو دینی معاملات میں تو جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بھی چاہیے، قرآن شریف میں ہے بھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اسی طرح الی الخیرات کا لفظ بھی آیا ہے کہ اچھائیوں کی طرف آپ جلدی کیجئے، پہل کیجئے۔ سابقو کا لفظ بھی آیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو کافی الفاظ آئے ہیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جو ہے جب چندہ ہو رہا تھا تو سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو دینی معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔